ترین خبر شامل کرتے ہیں۔ جج عمر سے آل نے قادیانیوں کے لیے نیا قانون بنا دیا۔ ڈپٹی بیورو چیف لاہور عمران راجپوت کی رپورٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے جج عمر سے آل کی جانب سے قادیانیوں کو ملنے والے ریلیف اور مسلمان سینئر وکیل کا خصوصی انٹرویو۔ مزید تفصیلات کے مطابق انصاف کی فراہمی نہایت آسان، مجسٹریٹ کورس کو بند کر دیا جائے کیونکہ آئندہ ہائی کورٹ صرف 1000 روپے میں آپ کو آئین توڑنے پر آسان سے ضمانت دے دے گی۔ اس انٹرویو کو ضرور دیکھیں۔ پاکستان میں قادیانیوں کے لیے نظام انصاف کتنا سستا اور آسان ہے۔ یہاں مظلوم اور بے گناہ لوگ سلو سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، جبکہ قادیانیوں کے لیے آئین پاکستان مخصوص ایک کھلونا ہے اور اس کھلونے سے کھیلنے کے لیے عمر سیال جیسے ججز قادیانیوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خاکسار جاوید علیم، اس وقت ہائی کورٹ میں موجود ہوں۔ آج جو ہے قادیانی ملزم علی احمد طارق کی ضمانت کے لیے جسٹس عمر سیال صاحب کی کورٹ میں سیریل 1 پہ یہ کیس فکس تھا، تو جج صاحب نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ میں آپ کو وہ الفاظ بتاؤں، اس میں جو مدعی کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے ہیں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ منظور راجپوت صاحب، اور انہوں نے پورا کیس چلایا، میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ انہی کی زبانی جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ کس قسم کا یہ فیصلہ ہوگا۔ جی منظور راجپوت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیس فکس تھا آرڈر کے لیے عمر سیال صاحب کورٹ میں، اور جب صبح اناؤنسمنٹ کی تو ایک ایسا آرڈر جو فرسٹ ٹائم ہم نے سنا اپنی پریکٹس میں، اس میں 1000 روپے کی اس کی ضمانت اقرار کی گئی ہے، اور آئندہ FIR کے لیے کہا گیا کہ کوئی اس کی FIR نہیں کٹے گی ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر، اور ساتھ ساتھ فرسٹ ٹائم تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے قادیانی کے لیے کہ SHO کو کال کیا گیا کہ آپ نے ریکارڈ لے کر اپنا پیش کریں کہ آپ نے ایسی FIR کیوں کاٹی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک تاریخی اور افسوسناک فیصلہ کیا گیا ہے کورٹ نے کہ اس تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، تو آپ نے جس طرح اپنے آرگومنٹ میں کہا تھا کہ ایک جو قانونی اس میں یہ تھی جھول تھا کہ 497 میں پہلے ٹرائل کورٹ میں جایا جاتا ہے، اور اس میں میں نے بہت ساری سپریم کورٹ کی سائٹیشن دی ہیں، کراچی ہائی کورٹ کی سائٹیشن دی ہیں، 2023 کی سائٹیشن دی ہے۔ اس میں کہا کہ پہلے ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتی، آپ ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ میں جائیں، ٹرائل کے بعد سیشن میں جائیں، پھر ڈائریکٹ ہائی کورٹ تک لیں۔ ایسی ہم نے بہت ساری سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی سائٹیشن دی، اور جج صاحب نے ان کو ابھی ججمنٹ تفصیل آئے گی پھر اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی سائٹیشن دونوں طرف سے اس طرف کوئی پیش کی گئی ڈائریکٹ کبھی ہائی کورٹ نے 1947 سے لے کے آج 2023 سے کہ ڈائریکٹ آفٹر ریسٹ میں کو بیل دی ہوں۔ یہ ابھی فیصلے کی ظاہر ہے آپ کو نقل ملی ہوگی آپ اس کی، لیکن تو کیا آپ کا آگے سپریم کورٹ انشاء اللہ کیونکہ ایک اس میں ہمیں اپریہنشن یہ پڑا ہے کہ اگر اس ہائی کورٹ نے بیل دی ہے، ان کو یہ بیل دے دی 1000 روپے کی ڈائریکٹ آفٹر ریسٹ بیل دی ہے، تو اب پورے کراچی بار کے یا جتنے بھی وکلا ہیں ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے، ایک ایگزامپل آ گیا ہے۔ تمام مجسٹریٹ کی کورٹوں کے وکلا آزاد جو وہاں بیل فائل کرتے ہیں ڈائریکٹ ہائی کورٹ فائل کریں گے، اور وہ اس بیل کا ریفرنس ڈالیں گے، تو یہ تو بالکل ایک نیا قانون طے ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ بیل اپلیکیشن ہائی کورٹ سنے گا مجسٹریٹ ٹرائل کی اس سائٹیشن کے بعد، ججمنٹ کے بعد۔ جی وہاب انصاری صاحب، آپ اس پورے سینیرو میں مطلب جو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو چلائی اور اس کے بعد اس تحریک میں کہ اب جب کیسز آئیں گے جو بھی FIR کٹیں گی کدھر بھی شہر میں کٹیں گی، ڈائریکٹ اس کی بیل اپلیکیشن آئے گی ہائی کورٹ پہ۔ مثال بن گئی ہے اس طرح کی، مطلب کسی قادیانی کی وجہ سے پورا سسٹم انہوں نے خراب کیا ہے، شرم پھر بھی نہیں آئے گی، کرتے چلتے مطلب اس طرح کے کام اپنے شہر میں چلتے رہیں گے، کورٹوں میں چلتے رہیں گے۔ ان کی جو لابیز ہیں بیسیکلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ان لابیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ظاہر آپ سسٹم ایک قادیانی کی وجہ سے مطلب اب کل کلا کو ہم بھی کسی اور دوسرے بندے کے چکر میں آ کر یہاں پریشر ڈال کر دوستیاں ڈال کر الٹے سیدھے آرڈرز کروا لیں، اس طرح کے الٹے سیدھے آرڈرز کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جوڈیشل سسٹم خراب ہوتا ہے، جوڈیشل سسٹم بدنام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی خیال، وکیلوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ ججوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ شکریہ بہت۔ جی منصور صاحب، آپ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی رہے اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی گرپ ہے کرمنالوجی کے اوپر، تو آپ اس فیصلے کے متعلق کیا آپ کہتے ہیں؟ فیصلے کا صرف یہی کہوں گا کہ جناب ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں، درست آج اس کو جو ہے لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا ساری جتنی بھی جو FIR ہیں جو مجسٹریٹ ٹرائل ہوں گے، کیا وہ ساری جو ہیں فائلیں اب یہاں پر ہوں گی، جتنی بیلیں ہوں گی یہاں پر ہوں گی، یا صرف جو شخصیت کو دیکھ کے یا ان کے چہروں کو دیکھ کر صرف وہ بیلیں دی جائیں گی؟ یہاں پہ شخصیت پرستی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جناب یہ بھی قادیانی ہے
ये लगाने वाला भी कादियानी है और जिसके पास ये जिसने फैसला किया ये भी कादियानी है। ये हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी इरफान खान साहब, आप इस फैसले के मुतालिक आप क्या कहते हैं? जनाब, ये बड़ा एस्टॉनिशिंग और बड़ा सरप्राइजिंग ऑर्डर है। मैंने अपनी 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ऑर्डर नहीं देखा ना सुना, और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जनाब ये मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, हाई कोर्ट में डायरेक्टली बेल इस पर कैसे लग सकती है। दूसरे ये कि ये रिपीट कर रहा है ऑफेंस को, ये बार बार ये रिपीट कर रहा है, और इसके खिलाफ FIR लॉन्च ना करने का भी हुक्म दिया गया है कि आइंदा इसके खिलाफ कोई केस कंप्लेन लॉन्च ना की जाए। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है, और ये सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में हम इसको देखेंगे इस केस को इंशाल्लाह। थैंक यू। साधु, जिस तरह मंजूर भाई ने ये बात कही कि एक नई प्रेसिडेंट जो है वो सामने आ गई है कि आपकी जितने भी FIR अगर दर्ज हो, मुलजमान अरेस्ट हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हाई कोर्ट में और स्पेशल बेंच है जस्टिस साहब की, जो कि रिलीफ दे रहे हैं, और आप अपनी फाइलें ले आएगा यहाँ पे आपको फ़ौरन इंसाफ, बजाय कि आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएँ, बजाय कि आप किसी और कोर्ट में जाएँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सस्ता इंसाफ, क्योंकि 1000 रुपये के अगेंस्ट आपको यहाँ पे श्योरिटी भी 1000 रुपये है, और आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो आपको सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है।